آؤ میں آپ کو حضرت عمر کی کہانی سناؤں۔ حضرت عمر جو تخت حکومت پہ بیٹھتے تھے اور ان کا تخت جو ہے وہ سونے چاندی کا نہیں تھا بلکہ مسجد نبوی کی چٹائی تھی، اور سارا دن وہاں بیٹھ کر لوگوں کی باتیں سنتے تھے، اور جب رات کے اندھیرے گہرے ہوتے تو عمر بھیس بدل کر مدینے کی گلیوں کا گشت کرتے۔ ایک مرتبہ ایک بڑھیا کے مکان پر پہنچے اور کہا کہ آپ کے گھر سے دھواں نکل رہا ہے اور بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، ان کو کھانا کیوں نہیں دیتے؟ بوڑھی عورت کہنے لگی، عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی، 3 دن سے ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزانہ بچے روتے ہیں اور میں ہانڈی کے اندر پتھر ڈال کر کے نیچے سے آگ جلا دیتی ہوں کہ بچے انتظار کر کر کے سو جائیں گے، کم بخت سو بھی نہیں رہے ہیں، اور وہ بھی پتھر پکیں گے کیسے؟ اور میں عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر کا کلیجہ دہلنے لگا، فوراً واپس پلٹے، بیت المال میں آئے، گھی کا کنستر لیا، آٹے کی بوری لی، مرچ مسالہ بہت کچھ اٹھایا، حضرت عمر نے اپنے کندھے پر رکھا اور بوری اپنی کمر پہ لادی۔ عمر بیت المال سے نکلے تو آپ کے خادم اسلم نے دیکھ لیا، آگے بڑھا اور کہا، میرے آقا سامان میں اٹھاتا ہوں۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ حضرت عمر نے کہا، اسلم قیامت کے دن میرا بوجھ بھی تم ہی اٹھا لو گے؟ کہا، قیامت کے دن تو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا۔ کہا، پھر تو مجھے ہی اٹھانے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری اور مرچ مسالہ سر پر اٹھایا اور اس خاتون کے دروازے پر جا کر دستک دے دی۔ حضرت عمر نے گھی کا کنستر اور وہ آٹے کی بوری اور مرچ مسالہ سر پر اٹھایا اور اس خاتون کے دروازے پر جا کر دستک دے دی۔ دیکھتے ہی اس بوڑھی عورت کی جان میں جان آ جاتی ہے۔ حضرت عمر نے کہا، جلدی سے آٹا گوندھو۔ عمر سبزی کاٹنے لگ گئے اور پھر چولہا رکھا جاتا ہے اور چولہے کے اندر آگ رکھی جاتی ہے اور وہ بوڑھی عورت کھانا پکانے لگتی ہے۔ آگ بجھتی ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے، جب آگ بجھنے لگتی ہے حضرت عمر جھک جھک کے پھونکے مارتے ہیں۔ جب کھانا پک گیا اور بچوں کے سامنے لا کر رکھ دیا، بچے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب بچے رو رو کے نڈھال ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر اپنے ہاتھوں کو اور پیروں کو اور گھٹنوں کو زمین پر لگا کر چلتے ہیں، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے۔ گھر کے اندر کبھی ادھر چلتے ہیں، کبھی ادھر چلتے ہیں، تاکہ بچے مجھے دیکھ کر خوش ہوں۔ میں آپ کو امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب کی کہانی سنا رہا ہوں، جو 23 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، آدھی دنیا کا بادشاہ ہے۔ حضرت عمر جو ہے، جس طرح بکری کا بچہ چلتا ہے، اس طرح اپنے ہاتھ اور اپنے گھٹنے زمین پر رکھتے ہیں۔ بچے حضرت عمر کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ جب بچے مسکرانے لگے تو حضرت عمر نے اس خاتون سے کہا، بڑھیا عمر کو معاف کر دے۔ اس بڑھیا نے کہا، تو اتنی ہمدردی کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ عمر بیچارہ پھنسا ہوا ہے، فکر ہے اس کو یرموک کی۔ جب فتح ہے مصر تو تیاری ہے ایران کی، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا، آتے جاتے وفد سے ملاقات بھی کرتا ہوگا اور شب کو معلوم حالات بھی کرتا ہوگا۔ کانٹوں میں الجھی ہوئی بیچارے کی جان ہے، نیند اس کو بھی آتی ہے، آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ میری بہن عمر کو معاف کر دے۔ اس بڑھیا نے کہا، نہ نہ، عمر کی بات میرے سامنے نہ کر، قیامت کا دن ہوگا، عمر کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا۔
جب اس بڑھیا نے یہ بات کہی تو حضرت عمر برداشت نہ کر سکے، بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے، کہا کہ وہ بد نصیب عمر تیرے سامنے موجود ہے، آج ہی کہہ لے جو کہنا ہے، قیامت کے دن مجھے رسوا نہ کرنا۔ بڑھیا نے کہا تو ہی عمر ہے، کہا بد نصیب تیرے سامنے کھڑا ہوں۔ میرے عمر کہتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو اس کا حساب بھی حضرت عمر سے لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ میں اس حضرت عمر کی کہانی سنانے لگا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے جب یروشلم فتح ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ مدینہ سے چلیں اور یروشلم پہنچے۔ حضرت عمر مدینہ سے چلتے ہیں، کتنا بڑا قافلہ لے کر کے، کتنا پروٹوکول ہے، حضرت عمر اکیلے اور ساتھ میں ایک غلام اور اونٹ بھی ایک، باری باری سوار ہوتے ہیں، کبھی غلام سوار ہوتا ہے، کبھی عمر سوار ہوتے ہیں۔ حکمران تو وہ تھے لوگوں کی دہلیز پہ امن دینے والے۔ آج کے حکمرانوں کو آپ نے دیکھ لیا ہے اور آج بچے بھی تڑپ رہے ہیں اور جوان بھی سسک رہے ہیں، اور جن اذیتوں میں قوم کو مبتلا کر رکھا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یروشلم کی طرف روانہ ہوئے، ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، کبھی اونٹ پر غلام سوار ہوتا ہے، کبھی آپ سوار ہوتے ہیں، باری مقرر کی ہوئی ہے۔ جب یروشلم کے قریب پہنچے تو حضرت عمر کی باری نکیل پکڑنے کی تھی اور غلام کی باری اونٹ پر سوار ہونے کی آ گئی۔ غلام نے کہا آقا میں مرضی سے اپنی باری چھوڑتا ہوں، آپ اونٹ کے اوپر سوار ہو جائیں۔ دشمنوں کے مفتوحہ علاقے میں آ رہے ہیں، تازہ تازہ علاقہ فتح ہوا ہے، اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہو۔ حضرت عمر نے کہا اسلام کی شان و شوکت ایسے ظاہر نہیں ہوتی، اپنی باری پہ آپ بیٹھو، میری باری پہ میں بیٹھوں گا۔ لوگ منتظر کھڑے ہیں، دور سے جب دیکھا تو کہا کہ اس کی ہیبت سے کانپتے تھے ہم، یہ تو کوئی حبشی لگتا ہے، رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، اس سے تو زیادہ حسین اس کا غلام ہے جو آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا دھوکہ کھا رہے ہو، ہمارا آقا وہ نہیں ہے جو اونٹنی کے اوپر سوار ہے، ہمارا آقا تو وہ ہے جو لگام تھامے آگے آگے چل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آگے بڑھ کے جابیہ کے مقام پہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے استقبال کیا تو حضرت عمر آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کر کے حضرت ابو عبیدہ کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ اور سنو حضرت عمر نے کیا کہا، لا الہ الا اللہ انا کنا اذل قوم فاعزل اللہ بالاسلام، کہ اے ابو عبیدہ بن جراح ہم ایک ذلیل قوم تھے اور اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا کی۔ اور میں آپ کو ایک تاریخ ساز بات کہنے لگا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی، اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوا کر کے رکھ دیے جائیں گے۔ یہ وہ خلاصہ ہے جو حضرت عمر نے امتوں کے عروج و زوال کا بیان کیا ہے۔ اس امت کو جو خیرات ملی ہے تخت و تاج کی، وہ واشنگٹن سے نہیں ملی، وہ وائٹ ہاؤس سے نہیں ملی، وہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ ملی ہے۔ اس لیے جب ہم نے اسلام سے انحراف کیا، ہماری پستی ہماری ذلت کا سبب یہ ہے
کہ جس جگہ سے ہمیں عزت ملی تھی ہم نے وہ مرکز ہی چھوڑ دیا ہے، اس مرکز حیات کو، مرکز زندگی کو، اس مرکز عزت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کے اوپر ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر کی کہانی ہے، وادی تہامہ سے گزر رہے تھے کہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگے۔ کہا عمر جوان آدمی ہو اور بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ آپ نہیں جانتے، مجھے بچپن کی کہانی یاد آ گئی۔ کہا کیا کہانی ہے؟ کہا یہی ارض تہامہ تھی، میرے باپ خطاب نے مجھے 5 اونٹ دیے تھے، کہا تھا کہ انہیں لائن میں سیدھا کھڑا کرو، میں آگے والا سیدھا کھڑا کرتا تھا، پیچھے والا ٹیڑھا ہو جاتا، پیچھے والا سیدھا کرتا تھا، آگے والا ٹیڑھا ہو جاتا تھا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے مارا تھا اور کہا تھا ایک عرب کے بیٹے ہو کے تم سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوئے۔ کہا ایک زمانہ عمر پہ وہ تھا کہ عمر سے 5 اونٹ لائن میں کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور آج مشرق سے لے کر مغرب تک 23 لاکھ مربع میل کی حکمرانی اور انسان بھی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں تو اور کیا ہے؟ تو یہ عزتیں، یہ تخت و تاج، حکومتیں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز سے ملی ہیں۔ اب ہم نے اس دہلیز کو چھوڑ دیا ہے تو دنیا میں ہم رسوا ہو گئے اور ذلیل کر کے رکھ دیے۔